مسجدوں کے اماموں کا حال دیکھ لیجئے. مسجد کے امام کو میں کہہ رہا ہوں، ہزاروں امام ایسے ہیں بیچارے کہ روزانہ جو ہے سسکتے ہیں، روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، کہتے ہیں کمیٹی مجھے چین سے جینے نہیں دے رہی ہے، کمیٹی مجھے چین سے زندگی نہیں گزارنے دے رہی ہے. آپ ایسے اماموں سے پوچھ لیجئے، ظاہراً تو خوش ہوتے ہیں لیکن ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیے، ان کے دل کے اندر سے جو آہ نکلتی ہے ان سے پوچھیے تو کیا کہتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھا رہا ہوں لیکن کمیٹی میرا جینا دشوار کر رکھی ہے، کمیٹی میرا جینا دشوار کر رکھی. بتائیے جس امام کے پیچھے آپ 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے آپ آرام کے لیے آپ خیال نہیں کر رہے ہیں، اس کی تمام ضروریات کا خیال نہیں کر رہے ہیں. آپ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اسی کو گالی دے رہے ہیں. آپ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کہیں ہوٹل میں بیٹھ جائے تو اس کے اوپر آپ ٹپڑیاں کرتے ہیں. آپ جائیں تھیٹروں میں بیٹھے تو آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ جائیں پکچر ہالوں میں بیٹھے تو آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. امام چاہے کہ ہوٹل میں بیٹھ جائے تو اس پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ آج قوم کا حال ہو چکا ہے. جو آج اپنے امام کو گالی دیتا ہے وہ قوم کبھی نہیں کامیاب ہو سکتی ہے. جو اپنے رہبروں کو گالی دیتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ جو اپنے امام کی کمیاں تلاش کرتا ہے، جو اپنے امام کی کمیاں تلاش کرتا ہے، جو ان کے اوپر نکتہ چینی کرتا ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کی تو اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. آپ ہزاروں سجدے کر لیجئے، آپ کی نماز اس کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی اس کے پیچھے، اور آپ ہمیشہ اسی کے ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. امام 2 منٹ کے لیے مسجد میں لیٹ ہو جائے سب کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، سب کے چین چھن جاتے ہیں کہ امام صاحب تو لیٹ ہو گئے، امام صاحب تو لیٹ ہو گئے. ارے آپ سیرت پڑھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کب تشریف لے کر کے جاتے تھے، مسجد میں کب جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. تمام صحابہ کرام سب بندی کر کے بیٹھ جاتے تھے، تمام صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، اور جب گئے اس میں ایک وقت 5 منٹ 10 منٹ نہیں بلکہ کبھی کبھی تو ایسا وقت آیا کہ ایک گھنٹہ لیٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے ہیں. لیکن کبھی صحابہ کرام نے ٹپڑی نہیں کی کہ اے نبی، اے حضور، اے میرے سردار، آپ لیٹ آئیں. ہمیشہ انتظار کرتے رہے. اور یہاں تو کیا ہے، مقتدی اگر غائب ہے پوری نمازیں چھوڑے بیٹھا ہے. اتفاق سے کبھی اگر فجر میں آ گیا، ظہر میں آ گیا، اور اسی دن امام صاحب بیچارے کسی وجہ سے 2 منٹ کے لیے لیٹ آ گئے مسجد میں، تو اسی دن اس پر برس پڑتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے تمہارا غلام ہے وہ، ایسا لگ رہا ہے تمہاری لونڈی ہے وہ، تم ایسے زور دکھاتے ہو اس پہ. ارے وہ آدمی جا کر کے امام پر زور دکھاتا ہے جس کا ایک بھی حکم گھر میں نہیں چلتا، وہ جا کے امام پر زبردستی کرتا ہے. جو انسان اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتا وہ جا کے امام کے پیچھے پڑتا ہے. جو انسان اپنے گھر کے اندر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا وہ امام کے اوپر جا کے ٹپڑی کرتا ہے کہ امام صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، امام صاحب یوں نہیں یوں کرنا چاہیے. ارے امام صاحب مسجد کے امام ہیں، وہ سردار ہیں، وہ قوم ملت کے سردار ہیں، وہ ملت کی امانت ہیں، وہ قوم کی امانت ہیں، وہ قوم کی ذمہ داری اپنے سروں پر اٹھائے بیٹھے ہیں. ہزاروں لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو 50 سال نمازیں پڑھا رہے ہیں. اور آخر میں اگر وہ کہہ دیتے ہیں آپ سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ اب تک جتنے لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی کسی کی نماز نہیں، کیا کرو گے؟ نمازیں دہراؤ گے؟ اگر امام صاحب ایک جملہ بول دیں کسی کی نماز نہیں، میں نے جتنی نمازیں پڑھائی کسی کی نماز نہیں، سب لوگوں کی نمازیں دہراؤ، کوئی دہرا سکتا ہے؟ ارے امام تو وہ ہے کہ وہ جھکتا ہے تو آپ جھکتے ہو، وہ سجدے میں جاتا ہے تو آپ سجدے میں جاتے ہو. اگر وہ سجدے سے نہ اٹھے تو آپ کی ہمت نہیں کہ سجدے سے اٹھ جاؤ، اگر وہ رکوع سے نہ اٹھے تو آپ کی ہمت نہیں رکوع سے اٹھ جاؤ. امام تو وہ ہے کہ اگر آپ کو جھکا دے تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، آپ کو لٹا دے تو آپ کو اٹھ نہیں سکتے ہو، اگر آپ کو کھڑا کر دے تو آپ جھک نہیں سکتے ہو. اور آج جو ہے اسی کو آپ گالیاں دیتے پھرتے ہو. ارے شرم کرنے کی ضرورت، شرم سے ڈوب مرنے کا وقت ہے کہ آج سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے تو وہ جو ہے امام پریشان ہے. وہ اگر کوئی سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے تو مدرسے کے مدرسین ہیں، وہ مساجدوں کے امام ہیں. آج مدرسے کے مدرسین کا بھی حال بہت برا ہو چکا ہے. لوگ 5,000 10,000 دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میں ان سے جو ہے صرف تعلیم نہیں اپنی ضروریات بھی ان سے پوری کرواؤں، میں ان کو اپنا غلام بنا کر کے رکھوں. میرے بھائیوں، یہ مدرسین جو ہے مدرسے کے، یہ آپ کے غلام نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جوانی کو نچھاور کر کے، اپنی جوانی کو قربان کر کے مدرسوں میں تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. نہ کہ آپ کے 5,000 10,000 میں ان کا گزارا نہیں ہونے والا ہے. آپ جائیے، آپ جو ہے 50,000 جو کما رہا ہے اس سے پوچھیے اس کا گزارا نہیں ہو رہا تو 10,000 میں اس کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ اور آپ 10,000 دے کر کے ایسا سوچتے ہیں ہم ان پر احسان کر رہے ہیں. آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ کما رہے ہیں، نہ کہ ان کے ذریعے جو ہے آپ کے ذریعے وہ کما رہے ہیں. یہ قوم کی امانت ہے،
یہ قوم کی امانت ہے۔ علماء تو وہ ہیں جن کے سلام کے لیے فرشتے جماعت در جماعت آسمانوں سے اترتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور آج جو ہے انہیں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ آخر ہم کہاں جی رہے ہیں؟ آخر ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ آخر ہم کیوں نہیں ان کے قدر و احترام کو سمجھ رہے ہیں؟ آخر ہم کب ہوش کی نہ کھول لیں گے؟ آج بھی میں کہنے کو تیار ہوں کہ آج سے آپ لوگ آپ سے وعدہ کریں کہ آج سے اپنے علماء کی اور اپنے ائمہ کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اپنے علماء کی اور اپنے ائمہ کی بات ماننا شروع کر دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی حکومت آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتی ہے، کوئی حکمران آپ کی حکومت آپ کے تقدیر کے فیصلے نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے فیصلے جو ہونے والے ہیں وہ مساجدوں سے، اللہ اور رسول کے سامنے جھکنے سے ہونے والے ہیں۔ یہ حکمرانوں کے سامنے جھکنے سے، حکمرانوں کے پیچھے دوڑنے سے کوئی فیصلے نہیں ہونے والے۔ اگر آپ ان کے قدر و احترام کو سمجھیں گے، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں گے، ان کی قربانیوں کو سمجھیں گے، تب اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی جو ہے بلند کرے گا اور آخرت میں بھی بلند کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف دنیا ہی میں پڑے رہیں اور آخرت کی فکر نہ کریں۔ اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے کوئی نہیں آتا ہے۔ آج جمعے کے اندر دیکھ رہے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، 5 وقت نمازیں کہاں رہتی ہیں؟ باقی ہفتہ بھر نماز ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہفتہ بھر ہمارے اوپر نمازیں فرض نہیں کی گئی ہیں، صرف جمعے کی نماز ہم پر فرض کی گئی ہے۔ باقی ہفتے بھر ہم کہاں غائب رہتے ہیں؟ ہفتے بھر ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہفتے بھر ہم پہنتے اوڑھتے نہیں ہیں، ہفتے بھر ہم اپنی ضروریات کو پوری نہیں کرتے ہیں، صرف ہفتے میں ایک دن کھاتے ہیں، صرف ہفتے میں ایک دن کپڑا پہنتے ہیں، صرف ہفتے میں ایک دن عیش و آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ پوری دن جو ہے کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی ہے کہ کوئی ولی اللہ کا، کوئی اللہ کا ولی بغیر نماز کے ولی بنا ہو تو بتاؤ، بغیر نماز کے کوئی ولی بنا ہو تو بتاؤ، کوئی اللہ والا بغیر نماز کے اللہ والا بنا ہو تو بتاؤ، کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی ہے۔ تو آج ہم اور آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم اور آپ کہاں سے بھولے پڑے ہیں کہ نمازیں چھوڑے پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ارے کیوں نہیں ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا۔ ہم اللہ کے باغی بنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ اللہ انصاف کرے گا ہمارے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ کے حکموں پر عمل کر کے تو دکھائیں، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے تو دکھائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب آج سے ہم سب اپنے ائمہ کی اور اپنے علماء کرام کی خدمت ضرور کریں گے اور ان کے حکموں پر عمل کریں گے، اور ہم سے جو بھی اب تک کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔